السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ سب لوگ ٹھیک ہوں گے نا؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم ہمارے کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارے جو پڑھنے کا حصہ ہے وہ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، نہیں تو رسالت کو ثبوت کرنے کے بارے میں بیان کرنے والا باب ہے، مطلب چیپٹر ہے۔ اوکے، سمجھے نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، نبوت ہے، اس کو بیان کرنے والا باب ہے، سمجھا؟ چیپٹر ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت سے، رسالت سے لوگوں کے سامنے دعویٰ کیے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے فرمائے ہیں میں جنت سے خوشخبری دینے والا ہوں اور جہنم سے ڈرانے والا ہوں، ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ اور اپنی اپنا جو دعویٰ ہے، رسول صلی اللہ علیہ رسول ہے یا نبی ہے بولنے کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ لوگوں کے سامنے رکھا، اور وہ دعویٰ ثبوت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے لوگوں کے سامنے بہت سارے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے، لوگوں کے سامنے دکھائے۔ کسی بھی آدمی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزتیں ہیں اس کو کیا نہیں کر سکے، یا اس کے خلاف نہیں کر سکے، نہیں تو اس کو انکار مطلب کیا ہے، ان کو اور کیا ہے، اور روک نہیں سکے، نہیں تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں اس کے بدلے میں لا نہیں سکے، سمجھے؟ اس لیے ایسے لانے والے، مطلب معجزات لانے والے، ہم پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا، معجزات بولا تو عادت کے خلاف لانا، عادت کے خلاف جو ہے اس کو لانا، وہ ہے اصل میں معجزات۔ مطلب لوگوں کے اعتبار سے کیا نہیں ہو سکتا ہے، ایسی چیز بن نہیں سکتی ہے، نہیں تو ایسا کام ہو نہیں سکتا، اس کو لانا۔ جیسے کہ ہے مثال چاند کو 2 حصہ بنانا، وہ لوگوں کے حساب سے وہ طبیعت کے خلاف ہے، مطلب طبیعت میں نہیں ہونے والی چیز ہے، نہیں ہونے والا کام ہے، وہ ایسا کرنا، وہ تو لوگوں کے دماغ میں بھی کیا نہیں ہوتا ہے، سمجھ نہیں سکتا، نہیں تو سوچ بھی نہیں سکتا ایسا کام لانا۔ تو یہ کام کرنے والے، لانے والے لوگ ضرور بضرور کیا ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، سمجھے؟ تو اس وجہ سے ہم کو ضروری ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے اور ایک نبی ہے، سمجھنا ہمارے اوپر ضروری ہے، سمجھے؟ اور دیکھیے، ہم چرچا کرتے ہیں معجزات نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزاتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں، بہت ساری معجزتیں ہیں، اس میں سے کچھ معجزتوں کے بارے میں ہم چرچا کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا ہے اس میں سے ہیں کچھ، کیا ہے آنے والی جو باتیں ہیں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیے ہیں، مطلب غیب ہے، غیب کے بارے میں، مطلب کیا ہے، چھپی ہوئی باتیں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں۔ کبھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی باتوں سے، نہیں تو قرآن کے کلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، نہیں تو اپنی باتوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہوئی ہے، سمجھے؟ تو
اس میں سے کچھ باتیں ہیں کیا ہیں ہم ہمارے کیا ہیں ابھی سامنے چرچا کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہیں غیب کی جو باتیں ہیں، مطلب کیا ہیں جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، مطلب آنے والے زمانوں میں ہونے والی باتیں، مطلب اگلے سال میں نہیں تو اور آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے ہیں، ایسی باتوں کے بارے میں ہم تھوڑا چرچا کرتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزت ہے اس میں سے تھوڑا ہم چرچا کریں گے۔ اوکے، اس میں سے ایک کیا ہے ایک آیت ہے، ایک معجزت ہے، نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام سے ایک آیت ہے، کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ یہ ایک آیت ہے، ہم سب پڑھے ہوں گے سورۃ الروم میں، ایسی ایک آیت ہے، سمجھے۔ معنی کیا ہے غلبت الروم، کیا ہے روم کیا ہو گئے، مغلوب ہو گئے، سمجھے، مطلب ہار گئے، فی ادنی الارض، ادنی الارض معنی کیا ہے جو قریب زمین ہے وہ قریب زمین میں ہار گئے۔ قریب زمین میں مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روم کس کے ساتھ ہار گئے ہیں، فارس، پیرشین جو فوج ہے، پیرشیا فوج کے ساتھ روم کے فوج ہار گئی، سمجھے۔ تو یہ دنیا کے دو بڑے ملک ہیں، پیرشین اور روم، یہ دونوں ہم سنے ہوں گے، کسریٰ اور قیصر سنے ہوں گے نا۔ تو قیصر مطلب روم کا ہے، کسریٰ مطلب فارس کا ہے، مطلب پیرشیا کا ہے۔ یہ دونوں کے بیچ میں ہمیشہ جنگ ہوتی رہتی تھی، سمجھے۔ تو کیا ہے ادھر فی ادنی الارض بولا تو یہ الارض سے مطلب فارس، مطلب پیرشیا کے ساتھ ملنے والی جو زمین، مطلب روم کا جو جگہ ہے، وہ جگہ کیا ہوتے ہیں، پیرشیا کے زمین کے ساتھ ملتی ہے، سمجھے نہیں۔ مطلب روم کے لوگوں کی جو زمین ہے وہ زمین پیرشیا کے ساتھ ملتے ہیں، مطلب پیرشین زمین کے ساتھ جہاں ملتی ہے وہ جگہ میں روم کی فوج کیا ہو گئی، ہار گئی، سمجھے نہیں۔ مطلب آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے دو جگہ کا نام بتاتا ہوں میں، مطلب بائشہ اور برمرہ، سمجھے۔ تو یہ بائشہ اور برمرہ مطلب یہ دونوں دو ملک ہے، سمجھیے۔ تو بائشہ والے ہار گئے، کس کے ساتھ، برمرہ والوں کے ساتھ۔ تو کہاں ہار گئے، فی ادنی الارض، مطلب بائشہ والوں کی زمین ہے، برمرہ کے ساتھ ملنے والی بائشہ والوں کی زمین پر کیا ہو گئے، ہار گئی، مطلب بائشہ اور کیا ہے برمرہ کے جو بارڈر ہوگا نا وہ زمین میں ہار گئی، سمجھے۔ ایسا ایک معنی ہے اس کو، ایسا ایک معنی مطلب وہ ایسی بات ایسے ہی ہے، بلکہ ادھر فی ادنی الارض جو بولا ہے نا وہ کیا ہے، ایک بڑی بات ہے، مطلب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، ایسی ایک بات ہے، مطلب یہ ابھی کا زمانے میں سمجھ میں آیا یہ بات، یہ ایک معجزت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک معجزت ہے۔ اور ادھر ان کے زمانے میں ادنی الارض کے بارے میں چرچا نہیں تھا۔ ادنا کا معنی مطلب قریب، ادنا کا معنی قریب ہے، اور کیا ہے نیچے، ایسا بھی معنی ہے، ادنا معنی نیچے بھی معنی ہے اور قریب بھی معنی ہے۔ تو پیرشیا کے ساتھ ملنے والی روم کی جگہ پر کیا ہو گئی، روم والے فوج ہار گئی، مطلب یہ فی ادنی الارض کو
زمین کے نام پر کہتے ہو تو کیا بولیں گے ہم؟ شام، شام بول سکتے ہیں۔ شام میں ایک جگہ ہے، وہ جگہ پر کیا ہو گئی؟ روم کی فوج ہار گئی۔ وہم من بعد غلبہم، یہ لوگ روم والے، من بعد غلبہم، یہ ہارنے کے بعد، سیغلبون، وہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ جیت جائیں گے، مطلب کیا ہے؟ اگلے آنے والی کیا ہے جنگ میں روم والے ضرور بضرور کیا ہوگا؟ جیت جائیں گے، وہی ہے مطلب۔ تو ابھی روم والے ہار گئے ہیں، اور آنے والی جنگ میں کیا ہوں گے؟ روم والے جیت جائیں گے اور پیرشین والے ہار جائیں گے، سمجھے؟ تو یہی ہے قرآن کی کیا ہے آنے والی کیا ہے مطلب جو چھپی ہوئی بات ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے، کفار کے سامنے، قریش کے جو کفار لوگ ہیں، مکہ کے جو مشرک لوگ ہیں اور کفار لوگ ہیں، ان کے سامنے رکھے ہیں۔ اس میں اور بھی باتیں ہیں، مطلب روم والے کیا ہیں؟ اہل الکتاب ہے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو اتباع کرنے والے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اتباع کرنے والے ہیں روم والے۔ اور فارس والے، پیرشین والے جو ہیں، وہ لوگ بت کو، مطلب عبد الاوثان ہیں، مطلب مورتیوں کو کیا ہے؟ عبادت کرنے والے ہیں، سمجھے؟ ان دونوں کے بیچ میں ایک ریلیشن ہے، ریلیشن مطلب مکہ کے کفار لوگوں کے بیچ میں بھی، مکہ کے مسلم مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بیچ میں بھی، اور مکہ کے کفار لوگوں کے بیچ میں بھی ایک کنیکشن ہے۔ کفار کے کنیکشن پیرشیا کے ساتھ ہے، مکہ کے مسلم کے کنیکشن روم کے ساتھ ہے، سمجھے؟ کیونکہ مکہ کے کفار لوگ جو ہیں پیرشیا کے ساتھ اس لیے کنیکشن ہوتے ہیں، وہ لوگ مورتیوں کو عبادت کرتے ہیں اور بدھ کو عبادت کرتے ہیں، سمجھے؟ اسی طرح کیا ہے مکہ کے جو مشرک لوگ ہیں، وہ لوگ بھی مورتیوں کو عبادت کرتے ہیں، اوکے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ الہی آسمانی کتابوں کو اتباع کرنے والے ہیں، ہے نا؟ انجیل کو اتباع کرنے والے ہیں کون؟ روم والے، روم کے لوگ انجیل کو اتباع کرنے والے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا ہیں؟ صحابہ کرام قرآن کو اتباع کرنے والے ہیں، سمجھ میں آیا نا؟ تو اس لیے ان دونوں کے بیچ میں کنیکشن ہے۔ اسی وجہ سے مکہ کے کفار لوگ مسلمانوں کے پاس آ کے ہمیشہ چڑھتا تھا اور مذاق کرتے تھے، کیا ہے؟ آپ لوگوں کے روم والے ہار گئے، ہمارے پیرشین والے جیت گئے ہیں، یہ ایسا ہی ہمیشہ بولتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ایک ایسی ایک آیت نازل کی ہے۔ کیا نازل کی ہے؟ روم ابھی ہار گئے ہیں، بلکہ قریب میں وہ لوگ جیتنے والے ہیں، سمجھے؟ یہ آیت سن کے ان کو مسلمان لوگوں کو، نہیں تو صحابہ کرام کو بہت ہی اچھا لگا، کیونکہ ہمیشہ ان کے بارے میں تو روم ہار گئے بولنے میں ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہ سننے سے ان کو بہت اچھا لگا کہ کس کو؟ صحابہ کرام کو، سمجھے؟ تو یہ بات، اس میں بہت سارے چرچا ہیں، میں کم کر کے بولتا ہوں۔ اور تو یہ بات ہے نا، ادھر دوسری ایک آیت ہے، اس کے بعد میں آنے والی جو آیت ہے، فی بضع سنین بول کے، فی بضع سنین، کچھ سالوں کے اندر کیا ہوں گے؟ روم والے جیت جائیں گے، ایسا ہے حدیث، آیت پوری آیت ایسا ہے، فی بضع سنین، مطلب یہ لوگ ہارنے کے بعد، روم والے ہارنے کے بعد کچھ سالوں کے بعد کیا ہو جائیں گے؟ یہ لوگ روم والے جیت جائیں گے اور پیرشین والے ہار جائیں گے، ایسے ہیں آیت۔
تو یہ آنے والی ایک بات ہے نا، تو کیسے کسی کو پتہ ہے کہ روم ابھی کیا ہے پیرشیا، اب اس بار پیرشیا جیتنے کے بعد پیرشیا ہر جگہ کیا کرتا تھا، برباد کرتے رہتے، مطلب ایسا ہوا تھا کہ ہیں اور زندگی میں کبھی بھی روم جیتنے والے نہیں تھے، اسی طرح کیا کرتا تھا، برباد کرتے تھے یہ پیرشین لوگ۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ وسلم کی آیت نازل ہوئی، ایسے کیا ہے روم جیتنے والے ہیں بول کے، وہ بھی فی بضع سنین، کیا ہے کچھ سالوں کے اندر۔ بضع کا معنی 3 سے لے کے 9 تک ہے، مطلب کیا ہے 3 سال سے لے کر 9 سال کے بیچ میں کیا ہوں گے، ضرور بضرور روم جیتنے والے ہیں، ایسا فرمائے، سمجھے؟ قرآن میں ایسا نازل ہوا۔ تو یہ آیت نازل ہوتے ہی کیا کیا ہے، ایک مزے کی بات ہے، مطلب کبھی لمبا ہو جائے گی، انشاءاللہ دیکھتا ہوں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کفاروں کے پاس، مطلب مکہ کے جو کفار لوگ تھے ان کے پاس کیا ہے چلے آئے، نہیں تو دوڑ کے آئے اور فرمائے کیا ہیں روم جیتنے والے ہیں، روم جیتنے والے ہیں۔ اس وقت کیا کیے ہیں، یہ ابی بن خلف ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کو بہت ہی بڑا دشمن ہے، جیسا کہ ابو جہل ہے نا، ابو جہل کا دوست ہے، اور ابو جہل کا جیسا ہی ایک بہت بڑا دشمن تھا، یہ ابی بن خلف۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے بیچ میں ایک کیا ہو گیا، ایک مسابقہ، مطلب ایک کمپٹیشن، مطلب کیا ابی بن خلف بولا روم اگر جیتے ہیں تو میں تجھ کو اتنا کیا کچھ انعام کیا ہے اعلان کیا، اتنا انعام تجھ کو میں دوں گا، یا وارث اگر جیت جاتے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ابی بن خلف کو کیا کرنا ہے، اتنا انعام دینا ہے، سمجھے؟ مطلب 6 یا 3 ایسا کچھ، مطلب اونٹ کے بارے میں بولے یا دوسرا کچھ چیز کے بارے میں بولے، مجھے یاد نہیں ہے، ایسا اتنا بولا، 3 اونٹ دینا ہے، 3 اونٹ دینا ہے، مطلب روم جیتا تو ابی بن خلف ابو بکر اللہ عنہ کو اونٹ دیں گے، فارس جیتے تو ابو بکر اللہ عنہ ابی بن خلف کو اونٹ دیں گے، سمجھے؟ اسی وجہ ایسا بتایا تھا، یہ کیا ایسا اسلام میں منع ہے، حرام ہے، بلکہ یہ حکم نازل ہونے کے پہلے کی بات ہے، سمجھے؟ ایسا ابو بکر اللہ عنہ کیے۔ پھر ابو بکر اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائے، میں ایسا کیا ہوں رسول۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم پوچھے ابو بکر تو کیوں ایسا کیے؟ تو رسول اللہ ابو بکر اللہ عنہ فرمائے یا رسول اللہ، مجھے کیا یقین ہے، میں اللہ کو اور رسول کو کیا کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، مجھے یقین ہے یہ ضرور بضرور ایسا ہی ہوگا۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم پوچھے کتنے سال کے لیے رکھے ہیں؟ 3 سال کے اندر ہوگا بولے، کون؟ ابو بکر اللہ عنہ۔ تو ابو بکر اللہ عنہ کو رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے ابو بکر بضع بولا تو کیا ہے 3 سے لے کے 9 تک ہے، 9 سال تک ہے، تو کیا کرنا ہے، آپ جا کے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا سال اور بھی بڑھانا ہے، اور کیا ہے اس کے ساتھ مال بھی کیا کیجئے، بڑھائیے۔ تو یہ سن کے ابو بکر اللہ عنہ کیا کیے ہیں، کس کے، ابی بن خلف کے پاس گئے، اور ابی بن خلف کے پاس جا کے بتائیں میں ایک کام کرتا ہوں، سال کو بڑھا دیتا ہوں، کیا ہے 9 سال بناتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہمارے بیچ میں جو کیا ہے انعام اعلان کیے ہیں اس کو بھی میں اور بھی زیادہ کرتا ہوں۔ اور ایسا کیا کیے وہ لوگ، 100 بنائے، 100 اونٹ یا دوسرا کچھ ہے، اونٹ کیا ہے انعام اعلان کیے ہیں۔ روم جیتا تو ابی بن خلف ابو بکر اللہ عنہ کو 100 اونٹ دینا ہے، فارس جیت گئے تو ابو بکر اللہ عنہ کیا دینا ہے، ابی بن خلف کو دینا ہے، ایسا ایک حساب رکھے، تو اور سال بھی بڑھا دیے، سمجھے؟ تو اور یہ ایسے ہونے کے بیچ میں
کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرہ جانے کا وقت آ گیا، مطلب ابی بن خلف کو لگا کیا ہے رسول اور لگا مطلب رسول اور کیا ہے مکہ میں جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں وہ سب لوگ کیا ہونے والے ہیں، ہجرہ جانے والے ہیں، اس لیے ابی بن خلف ڈرا ہے کیا ہے ابو بکر بھی بیچ میں جانے والا ہوگا، اس لیے ابو بکر کو کیا کرنا ہے اس سے یہ کیا ہے انعام دینے کے لیے، مطلب فارس جیت گیا تو یہ انعام دینے کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بدلے میں ایک کفیل، مطلب ابو بکر رضی اللہ عنہ گیا تو مکہ چھوڑ کے مدینہ گیا تو بھی یہ مال مجھے دینے کے لیے کسی کو ادھر مکہ میں کیا کرنا ہے، ذمہ دار ہو کے رکھنا ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ایسا کیا کہ اپنے بدلے میں ذمہ دار ہو کے اپنے بیٹا عبد الرحمن کو رکھے ہیں، تو ابی بن خلف اور عبد الرحمن ہے نا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرہ گئے، اور کیا عبد الرحمن بن ابی بکر اور ابی بن خلف ان دونوں کے بیچ میں ہو گئے کیا یہ کیا بولتے ہیں یہ وعدہ، مطلب جیت گیا تو دیں گے بول کے، سمجھے۔ اس وقت کیا ہو گیا، رسول اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ چلا گئے، ہجرہ گئے، اور کچھ دنوں کے بعد جنگ بدر شروع ہو گئی ہے نا۔ اس وقت جنگ بدر میں کون، ابی بن خلف بھی جا رہا تھا، بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹا عبد الرحمن ابی بن خلف کو نہیں چھوڑے، ابی بن خلف کو بولے کیا ہے تو ایسا نہیں جانا کیا ہے، تو اگر جا کے مر گیا تو ہمارا وعدہ پورا نہیں ہوگا، تمہارے بدلے میں بھی ایک ذمہ دار کو ادھر رکھنا ہے، تبھی تجھے میں کیا کروں گا، جنگ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ جاتے اور کیا ہو گیا، اور عبد الرحمن کے جیسے ابی بن خلف بھی اپنے کیا خاندان سے ایک آدمی کو رکھا، نہیں تو اس کے وارث سے ایک آدمی کو رکھا، سمجھے۔ اور ہر ایک بات کیا ہے، جاتے کیا ہے ابی بن خلف جنگ میں کہ بدر کے جنگ میں جا کے وہاں مر بھی گئے ہیں، اور دوسری بات ہے، سمجھے۔ پھر اس کے بعد 9 سال، مطلب یہ بات ہونے کے بعد، یہ صورت نازل ہونے کے بعد 9 سال کے بعد، نہیں تو 9واں سال میں کیا ہو گیا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حدیبیہ ہے نا، صلح الحدیبیہ کے دن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر آئی کیا ہے روم والے جیت کے، روم کے جو لوگ ہیں، روم کا ملک جیت کے بول کے خبر آئی، سمجھے۔ اس وقت کیا ہے کیا ہو گیا تھا، ابی بن خلف تو نہیں ہے، ابی بن خلف کے خاندان والوں سے، وارث لوگوں سے کیا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ 100 اونٹ لے کے کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ کیا صدق ہدیہ کیے، سمجھے۔ تو ادھر کیا ہو گیا، یہ بات آنے والے زمانے میں ہونے والی تھی ہے نا، یہ آیت مطلب ایک پونجی، ایک کیا ہے چھپی ہوئی بات تھی، بلکہ وہ کیا ہو گیا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزتیں، نہیں تو قرآن کی معجزتیں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی، تو پھر اس کی وجہ سے مسلمان لوگ سب لوگ بہت خوش ہوئے، یہ سن کر، یہ جیت کیا ہے روم کی جیتنے کی بات سن کر سب لوگ بہت خوش ہو گئی، سمجھے۔ تو ایسا ہے، اور یہ فی ادن الارض بولا نا، تو فی بضع سنین اس کا معنی 3 سے لے کے 9، یہ ایک معجزت ہے، مطلب 3 سے لے کے 9 سال کے بیچ میں کیا ہوں گے، ضرور بضرور روم جیتیں گے، وہی ہے اس کا مطلب۔ اور فی ادن الارض بولے، مطلب ادن الارض مطلب میں پہلے بولا شام، نہیں تو کیا ہے روم اور کیا ہے روم اور پیرشیا ملنے کی جو جگہ ہے، ایک قریب جگہ ہے، وہ جگہ میں یہ لوگ کیا ہو جائیں گے، ہار گئے بولا نا۔ تو ادھر اور ایک معنی ہے، وہ ابھی کا زمانے میں سمجھ میں آئے ہیں۔ فی ادن الارض بولا تو ادنا معنی ایک دم نیچے، زمین کے ایک دم نیچے جگہ پر
کیا ہو جائیں گے یہ لوگ ہار جائیں گے بولے اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے کہ ہیں روم والے ہار گئے کہاں کون سی زمین میں دنیا کی سب سے نیچی زمین ادنا معنی ایک دم نیچے ایسا ایک معنی ہے ادنا کا اور ایک معنی ہے ایک دم نیچے کیا ہو جائیں گے ہار جائیں گے ہار گئے تو یہ ادنا کا معنی ایک دم نیچے ہے نا زمین میں مطلب فی الارض فی ادن الارض زمین کے مطلب پرتھوی جو ہے بھومی کے جو زمین ہے وہ زمین میں سب سے نیچے زمین میں کیا ہو گئی روم والے ہار گئی سمجھے تو یہ ادن الارض کا معنی ابھی کے زمانے میں اس کے بارے میں چرچا اور پڑھائی چل رہی تھی اس کے وقت ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی یہ دوسری معجزت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن کی دوسری معجزت ہے وہ جو زمین ہے جہاں روم ہار گئے ہیں وہ زمین دنیا کے سب سے نیچے کیا ہے نیچے درجے ہیں نہیں تو سب سے نیچی جگہ ہے یہ جگہ سمجھے مطلب اور بھی سمجھنے کے لیے تھوڑا کیا بولتے ہیں ہم ایسا ناپتے ہیں نا حساب کرتے ہیں نا مطلب دنیا کی ایک جگہ اتنا اونچا ہے اتنا کیا ہے حساب کرتے ہیں کیسے حساب کرتے ہیں سمندر کے حساب سے حساب کرتے ہیں نا سمندر کے لیول سے سمندر کے پانی کے لیول سے کتنا اونچا ہے کتنا نیچے ہے بولتے ہیں نا جیسے ایورسٹ کے بارے میں ہم بولتے ہیں نا ایورسٹ سمندر سے کتنا کلومیٹر ہے 2 یا 3 ایسا اتنا کلومیٹر اونچا ہے بولتے ہیں نا ایورسٹ کے بارے میں وہ ایورسٹ کا حساب کیسے کرتے ہیں ایورسٹ کے قریب میں جو کیا ہے آس پاس میں ہونے والا جو سمندر ہے وہ سمندر سے لے کے ایورسٹ اتنا کلومیٹر دور ہے ایسے بولتے ہیں ٹھیک ہے تو ویسا یہ زمین بھی اس کے حساب سے اگر ناپتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں سمندر کے لیول سے سمندر کے پانی کے لیول سے کتنا 416 میٹر نیچے ہے سمجھے نہیں یہ زمین فی ادن الارض بولا نا دنیا کے سب سے نیچی جگہ پر کیا ہو گئے روم والے ہار گئے تو ادنا کا معنی سب سے نیچے دنیا کا سب سے نیچی جگہ ہے وہ جگہ کتنا نیچے ہے سمندر کے لیول سے کتنا 416 کتنا میٹر کیا ہے نیچے جگہ ہے سمجھے اتنی نیچے جگہ میں کیا ہوئی تھی روم والے ہار گئی تھی سمجھے تو یہ دنیا کی سب سے نیچی جگہ ہے اس کے بارے میں بھی اس میں اشارہ ہے وہ بھی ایک معجزت ہے سمجھ میں آئے ہوں گے اوکے اور انشاءاللہ میں اس میں بہت ساری معجزتیں ہیں ان معجزتوں کے بعد بولنے کے بعد انشاءاللہ میں اس کا معنی پڑھ کے دوں گا یہ ابھی میں معنی بولنا نہیں چاہتا اس لیے یہ تھوڑا بیان کرنا ہے سمجھ کے ایسا بتایا ہوں انشاءاللہ باقی کیا ہے معنی کے ساتھ اور بھی اس میں اور بھی کیا ہے معجزتیں ہیں بہت ساری معجزتیں ہیں وہ سب معجزت انشاءاللہ وقت کے حساب سے میں انشاءاللہ بیان کر کے دوں گا اس کے بعد معنی بتاؤں گا ٹھیک ہے کام کیجیے گا یہ ابھی جتنے باتیں بتایا ہوں اور سے سمجھیے اور پڑھنے کے لیے کوشش کیجیے انشاءاللہ ہم کو بھی یہ سب پڑھنے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیا ہے ہمارے اندر بھی کیا ہو جائیں گے مضبوط ہو جائیں گے ٹھیک ہے اللہ توفیق عطا فرمائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سمجھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین کو اچھی طرح اتباع کرنے کے لیے اور اقتداء کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ